کئی عورتیں نماز میں غلطی کر رہی ہوتی ہیں. ابھی میں احادیث کی روشنی میں عورتوں کی مکمل نماز کا طریقہ بتانے لگا ہوں. توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. یاد رہے کہ عورت جب بھی نماز پڑھے یہ دیکھ لے کہ اس کا بدن, اس کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہی ہے یہ پاک ہونے چاہیے. عورت اپنا نماز میں سارا بدن چھپائے سوائے چہرے کے دونوں ہاتھ پونچھوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک, انہیں کھلا رکھنے کی اجازت ہے. چہرہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے, اور جو نماز ادا کر رہی ہے اس نماز کا وقت بھی ہو, اور جو نماز پڑھنے لگی ہے وہ ذہن میں بھی ہو. مثلا مثال کے طور پہ ظہر کے 4 فرض ادا کرنے لگی ہیں, ذہن میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ میں ظہر کے 4 فرض ادا کر رہی ہوں. اگر زبان سے نیت کر لے تو یہ بہت بہتر ہے. پھر عورت نے جو چادر لیا اسی کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے, اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سینے پر پہلے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھے, پھر اس پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھے, پھر ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آہستہ سے آمین کہہ کر پھر قرآن پاک کی کوئی سی 3 آیات, یہ چھوٹی صورت مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم, پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل کھڑی ہو جائے, ہاتھوں کو بالکل سیدھا چھوڑ دے, پھر پڑھے اللہم ربنا ولک الحمد. پھر جب سجدے میں جانا, یاد رہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگیں پھر ہاتھ لگے, پھر ناک کی ہڈی اور پیشانی, اور ناک کی صرف نوک لگنا ضروری نہیں ہے سجدے میں بلکہ ناک کی ہڈی لگائی جائے گی اور پیشانی کو خوب جمایا جائے گا, اور عورت خوب سمٹ کر سجدہ کرے, سجدے میں اپنے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دے. پھر سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یہ کئی لوگ ماشاءاللہ انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ انگلش میں لکھ دیتے ہیں, اسی طرح الحمدللہ جزاک اللہ السلام علیکم یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلش میں لکھ دیتے ہیں. حالانکہ ان مقدس کلمات کو انگلش میں لکھنے سے مفتیان کرام نے سختی سے منع فرمایا ہے. ایسا نہیں کر سکتے. جس طرح قرآن پاک کو غیر عربی میں لکھنا حرام ہے, اسی طرح ان مقدس کلمات کو بھی نہیں لکھ سکتے. میں نے جب اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی تو مجھے کئی سوالات آئے کہ کیوں نہیں لکھ سکتے. دیکھیں میں نے وجہ پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کلمات کو عربی زبان میں پڑھیں گے تو آپ تلفظ صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے. ہا اور ہا میں فرق کریں گے, تا اور طا میں فرق کریں گے, اور کتنے کلمات ہیں. لیکن جب آپ ان کو انگلش زبان میں لکھیں گے تو ہا اور ہا دونوں کے لیے ایچ یوز ہوگا, تا اور طا دونوں کے لیے ٹی یوز ہوگا. بندہ صحیح طریقے سے تلفظ نہیں ادا کر پائے گا, معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر کوئی عربی میں نہیں لکھنا جانتا تو وہ ان کی جگہ ان کا ترجمہ لکھ دے, السلام علیکم کی جگہ سلام لکھ دے, ماشاءاللہ سبحان اللہ کی جگہ دعا دے دے کہ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. اور جو یہ کہا گیا کہ قرآن پاک تو دوسری زبانوں میں لکھا جا رہا ہے, قرآن پاک جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے کتابت فرمائی ہم تک اسی طرح پہنچا ہے. امت کا اجماع ہے اس بات پر. ہاں قرآن پاک کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, نہ کہ اس کو دوسری زبانوں میں لکھا گیا. ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے اور ان غلطیوں سے بچیں, خود بھی بچیں, آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں. لاکھوں سلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر, سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ ہے. سرکار علیہ السلام کے مبارک کردار سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجا. نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کا پیغام قبول فرمایا. سرکار علیہ السلام کی ساری اولاد پاک آپ سے ہے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے. نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا. اور سرکار علیہ السلام بھی تو کتنی محبت فرماتے. ایک موقع پر فرمایا خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لے کر آئی, جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی. تو پھر مقام بھی تو دیکھو نا کیا ملا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, یا رسول اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہے برتن لے کر جس میں کھانا اور پانی ہے, ان کے لیے اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اور میرا بھی سلام کہیے گا. 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے. ہر بندہ آج کے دن آپ کے اصال ثواب کا اہتمام کرے. ان مبارک ہستیوں کا صدقہ اے اللہ پاک ہم سب کو 100% اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. یا رسول